اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 29 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 29 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قومی لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھی، وہی جاری ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ تمہارے سے، مال کی۔ یہ میں جو تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں حقیقت کے موتی سمجھا رہا ہوں، جو پھول دے رہا ہوں، جو خوشبو دے رہا ہوں، دین کی تعلیم، اللہ کی توحید، اس پہ میں تمہارے سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے قوم نے کہا ہوگا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کے پاس مال نہیں ہے اور آپ کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ ہمارے مال ہتھیانے کے لیے یہ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ انہیں کہیں کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ یہ بھی وہی بات ہے، پھر وہی بات دنیا داری والی سوچ کی، دنیا کی سوچ سے انسان آگے نہیں نکل سکتا۔ وہ چاہتے ہیں ہمارا مال چھیننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، اللہ کا حکم ہے وہ میں مان رہا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے جو میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ ان اجری الی اللہ، میرا بدلہ ضرور ہے لیکن وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ کیوں؟ میں جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، جس ذات نے میرے یہ ذمہ لگایا ہے، مجھے بدلہ بھی وہ دے گا۔ میں تمہارے لیے یہ نہیں کر رہا، تو میری تو خیر خواہی کر رہا ہوں، اور تمہارے سے میں کچھ اس کی فیس، کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ اس کی میں نہیں لیتا۔ مفت میں سیکھو اور اپنی آخرت بھی بناؤ اور اپنی دنیا کو بھی بناؤ۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں ان لوگوں کو دور کرنے والا۔ الذین آمنوا، یہ لوگ جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں، یہ جو میرے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں، میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، آپ ان کو دور کریں گے، آپ ان کو ہٹائیں گے اپنے پاس سے، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم بیٹھ نہیں سکتے آپ کے پاس، ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہی دیکھیں سرداران قریش بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ان غریبوں کو ہٹائیں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بات حق جانتے ہیں، انہوں نے نہیں آنا، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں جو مجھے پیغمبر مان چکے ہیں اور اللہ کو مان چکے ہیں، اللہ کی توحید کو مان چکے ہیں۔ اصل کیا ہے، دنیا دار کی جو سوچ ہوتی ہے، اس میں انسان کی کسی کی قدر، منزلت، عزت اس کے مال سے ہے، اس کی حیثیت سے ہے۔ لیکن دین کے اندر انسان کی قدر و منزلت کیا ہوتے ہے؟ اس کی ایمان کے ساتھ، اس کے اخلاص کے ساتھ، اس کے تقوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کو ان لوگوں کے پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے پرانے جوتے، مفلوق الحال، خالی پیٹ یہ نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ کو ان کے اندر ایمان نظر آ رہا تھا، اور اللہ کے نبی پہ وہ ایمان لائے تھے، اور انہوں نے سب، مطلب جیسے ہوتے ہیں نا انسان انتظار میں بیٹھا ہو کہ کوئی اس کو دعوت دے اور وہ ایمان لائے، تو یہ خستہ حالی ہے، مگر یہ دل کا ایمان جو ان کے اندر آ گیا، اس نے انہیں اتنا قیمتی بنا دیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو دور کرنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک ملنے والے ہیں ہم سب اپنے رب کو، ہم سب نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ ولاکنی، اور لیکن میں، اراکم قوم تجہلون، تم اپنے کہتے ہو کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے کامیاب ہیں، لیکن مجھے تو لگتا ہے اس دین کے معاملے میں اور معاملہ فہمی میں تم تو بالکل جاہل قوم ہو، حقیقت سے ناواقف ہو، علم سے خالی لوگ ہو، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ علم ہے دنیا کا، پیسے گننے کا، پیسے جمع کرنے کا، دولت جمع کرنے کا، دنیا کی ترقی کرنے کا، تمہارے کارخانے فیکٹریاں لگانے کا تمہارے پاس علم ہے، لیکن تم اصل میں کیا ہو؟ جاہل ہو، کیونکہ حقیقت جو نہ سمجھ سکے وہ علم والا نہیں، وہ جاہل ہوتا ہے۔ جو سطحی چیزوں کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، وہ علم والا نہیں ہوتا۔ علم والا بات کی تہہ تک پہنچے، تم بات کی تہہ تک پہنچ نہیں سکتے، پہنچنے والے نہیں ہو۔ وہ یا قومیں، اور اے میری قوم اور بھی سن لو،
मैं यंसुरुनी मिन अल्लाह, कौन अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कर सकता है। इन तरद्तुहुम, अगर मैं इनको दूर कर दूं, अपने इन ईमान वालों को तुम्हारे कहने में अगर दूर कर दूं, इन कीमती लोगों को जो तौहीद पे और रिसालत पे ईमान लाए हैं, तो मुझे बताओ अल्लाह की पकड़ जब मेरे ऊपर आएगी तो तुम में से कौन है अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद करने वाला। ये सवाल था। अल्लाह के नबी जानते हैं कोई नहीं मदद करने वाला और ना उन्होंने दूर करना है। अफला तज़क्करून, तुम ये भी नहीं समझते हो कि अल्लाह इतनी अज़मत वाले हैं, इतनी ताकत वाले हैं कि उनकी पकड़ में अगर मैं आ गया, नबी भी आ गया, तो मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है। आज इंसान गलतफहमी का शिकार है कि अल्लाह ने मुझे नहीं पकड़ना, सिर्फ उनको दूर करना है, इसलिए ईमान से वापस भी नहीं फेरना, ताकि वो इलीट क्लास के लोग, वो सरदार लोग, वो साहब इक़्तिदार लोग बैठ के आपकी बात सुने। हालांकि उन्होंने बात सुनी थी, ये भी उनका एक फ़रेब था और एक ताना था या एक जलील करने का तरीका था, ताकि पता चले कि ना आपकी नौज़ बिल्लाह कोई इज़्ज़त है और ना इन लोगों की इज़्ज़त है। लेकिन उन सब की इज़्ज़त किस थी? रब के हज़ूर, जहाँ होनी चाहिए इंसान को, जहाँ ज़रूरत है। तुम इल्म से खाली लोग हो। वला अकूलू, और मैं नहीं कहता, मेरा ये दावा नहीं है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, लकुम, तुमसे, इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। नहीं, ख़जाने अल्लाह ही मालिक है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि अल्लाह के ख़जाने मेरे पास हैं, मैं मर्ज़ी से उनको तुम्हें दूँ, खर्च करूँ, जो मर्ज़ी करूँ। वला आलमुल गैब, और ना ही मैंने कभी गैब के इल्म का दावा किया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गैब जानता हूँ। जितना मेरा रब मुझे इल्म देता है वो मेरे पास है, गैब के ख़जाने मेरे अल्लाह के पास हैं। वला अक़ूलु इन्नी मलकुन, और ना ही मैं ये कहता हूँ मैं कोई फ़रिश्ता हूँ। नहीं, तुम्हारी तरह इंसान हूँ, खाना पीना, ज़रूरियात, रिश्तेदारियाँ सारी मेरे साथ हैं। मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं तुम में से, नस्ल इंसानी में से हूँ। वला अक़ूलु, और ना ही ये मैंने कहता हूँ, नहीं ये मेरा दावा है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में, तज़दरी, जो हकीर देखती हैं तुम उनको, जिनकी तुम्हारी आंखें जिनको हकीर देखती हैं, आयुनकुम, तुम्हारी आंखें, लन युतियहुमुल्लाहु खैरन, कि अल्लाह उनको भलाई नहीं देगा। मुझे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग जो ईमान वाले हैं इनके ईमान कितना है इनके अंदर और अल्लाह इनको कितनी भलाई अता फरमाएगा। अल्लाहु आलमु बिमा फी नुफूसिहिम, अल्लाह इनके दिलों को जानता है कि इनके अंदर कितना ईमान है और उसके मुताबिक उतनी भलाई देगा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि अल्लाह इनको क्या भलाइयाँ देगा आखिरत में और कितना इनके अंदर ईमान है, ये भी मेरा अल्लाह जानता है। इन्नी इज़्ज़ल मिनज़्ज़ालिमीन, अगर मैं ऐसा दावा करूँ, कौन सा, कि अल्लाह के ख़जाने मेरे कंट्रोल में आ गए हैं, इल्म गैब मेरे पास आ गया है, मैं तो कोई सुपर नेचुरल चीज़ बन गया हूँ, फ़रिश्ता बन गया हूँ, ना मेरी खाने की आदत, ना पीने की आदत, ना मुझसे कोई ऐसी बात, कोई ज़रूरियात सारी ख़त्म हो जाएंगी, मैंने ऐसा नहीं कहा। और ना ही मैं इन लोगों के बारे में मैं दावा कर सकता हूँ कि इनके अंदर कितना ईमान है और अल्लाह इनको आखिरत में क्या क्या भलाइयाँ अता फरमाएंगे। अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, ज़ालिमों में, बेइंसाफ़ों में। क्यों? मेरे ज़िम्मे है बात को वाज़े आप लोगों तक पहुँचा देना। हदायत भी मेरे रब के पास है, ख़जाने भी मेरे रब के पास हैं। जो मेरे रब की मर्ज़ी होगी इनके बारे में, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, अल्लाह अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करवाएंगे। मैंने बात पहुंचा के सारी चीज़ को सपुर्द खुदा कर दिया है। मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि इन लोगों के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। क़ालू, कौम कहने लगी, लाजवाब हो गई, या नूह, ए नूह अलैहिस्सलाम, कद जादलतना, बेशक आपने बहुत बहस की। जादलता होता है झगड़ा करना, आर्गूमेंट देना, बहुत आर्गूमेंट किए, पता नहीं कितना वक्त गुजर गया उन सारी बातों में। फ़अक्सरता जादलना, और बहुत ज़्यादा हमने बहस मुबाहिसा किया, आपने हमारे साथ झगड़ा किया, बहुत ज़्यादा किया। फ़अ्तिना बिमा ताइदुना इन कुन्त मिनस्सादिकीन, तो बस हम तो मानने वाले नहीं हैं, आप जो लाना चाहते हैं, जो अजाब जिसकी आप धमकी देते हैं, खाली धमकी ना दें, आप उसको ले आएँ। हम आपके भी इनकारी हैं, हम अल्लाह के भी इनकारी हैं, और आप पे जो कुछ अल्लाह ने कोई सहीफ़ा किताब जो भी उतारी है, हम उसके भी इनकारी हैं, अब ले आएँ। तो ये वो बात होती है कि जब इंसान के पास ठोस दलाइल ख़त्म हो जाते हैं, इल्मी बातें ख़त्म हो जाती हैं, कोई जवाब नहीं होता, तो फिर नाकाम होकर वो क्या कहता है, कभी कहता है ये जादू है और कभी कहता है कि जी अजाब ले हैं।
کہ انسان کسی سے بھی، دنیا سے بھی انسان کسی دوسرے سے مانگتا ہے تو اچھی چیز مانگتا ہے، رب سے بھی اگر مانگے تو عذاب ہی کیوں مانگے، کیوں نہ ہدایت انسان مانگے۔ لیکن جب انسان کی کمبختی اور بدبختی اس کے اوپر غالب آ جائے تو پھر انسان ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ قالا، کہا، نوح علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا کہ جو تم کہتے کہ سچے ہو تو لے آؤ، بات میری سچی ہے، لیکن قال انما یاتیکم بہ اللہ، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، انما بے شک جو یاتیکم، یہ جو آنے والی چیز ہے، جو عذاب کی بات ہے، بہ اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرا اختیار نہیں ہے اس میں، انشاء، اگر وہ چاہے گا، جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے مجھے کہا تھا تو میں نے تم لوگوں کو بتا دیا، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ وما انتم بموجزین، لیکن ایک بات پکی ہے، یہ حقیقت ہے، جان لو کہ جب رب کا عذاب آ جائے گا تو تم اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکو گے، تمہارے پاس روکنے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ بھی تم اللہ کے کسی حکم کو عاجز کر سکتے ہو، اللہ ہر حال میں غالب ہیں، غالب رہیں گے، تم مغلوب و مغلوب ہو کے رہو گے، ناکام ہو کے رہو گے، اللہ کے کسی بھی حکم کو تم ٹالنے والے، تم روکنے والے نہیں ہو۔ ولا ینفعکم، اور نہیں نفع دے گی تم کو، نصحی، میری نصیحت، میری خیر خواہی، میں جو تمہارا بھلا چاہتا ہوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ان اردت تو، اگر چاہوں میں، اگر میں چاہوں بھی، انصاحا کہ تمہیں نصیحت کروں تو میری بھلائی، میری نصیحت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، کہ تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ نے تمہارا گمراہ ہونا لکھ دیا ہے کہ بات سمجھ بھی چکے ہو، بات پہنچ بھی چکی ہے، بار بار پہنچ چکی ہے، آگے ہم پڑھیں گے، ظاہری بھی پہنچ چکی ہے اور انفرادی طور پہ بھی تمہیں بتا گئے، اس کے باوجود اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں منوا نہیں سکتا تم سے، میں نصیحت خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے تمہارے دلوں پر مور لگا دی ہے، اللہ نے تم کو گمراہ کر دیا تمہارے بار بار انکار کی وجہ سے، وَهُوَ رَبُّكُمْ، رب وہی ہے، پروردگار وہی ہے، سمجھو وہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اور میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہمیں پالنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا، ہمیں بچانے والا وہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ یاد رکھو، اس کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے حضور پیشی ہونی ہے، اور وہاں پہ سوال و جواب ہونے، اس زندگی میں جیسے وقت گزارا ہوا ہے، جیسے کمایا کھایا ہے، تو کیا دین پہ بھی چلے، کیا اللہ کے نبیوں پہ بھی ایمان لائے، کیا اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان لائے، ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے، تو جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور سب نے جانا ہے، اس بات کو ذہن نشین کرو، یہ پکی بات ہے۔ عذاب کب آئے گا یہ میرا اللہ جانتا ہے، میری نصیحت، کوشش آپ کو نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہ ہمارے اوپر، تمہارے اوپر ہو جائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔